قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اب آخری یعنی چھٹے حصے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے، جس میں ہم سورۃ الحدید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی ہم سب کی یاد دہانی کے لیے حصہ ششم یعنی چھٹا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا، جو کہ آخری حصہ ہے اور درس پنجم اس کا 5واں درس ہے، اس کا موضوع ہے حیات دنیا اور اس کے حوادث۔ سورۃ الحدید آیات 20 تا 24 کی روشنی میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کا بیان اور اس کے حوادث، بدلتے حالات، ان کی حقیقت کیا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، عروج ہے، زوال ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، آسانی ہے، تکلیف ہے، ان کے کیا مباحث ہیں، ان حوادث کے مباحث کیا ہیں، ان کی تفصیلات کو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ حدید کی آیات 20 تا 24 کا، ہم سب کی یاد دہانی کے لیے چھٹا حصہ۔ اس کا ٹائٹل یا موضوع ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ دو تقاضے ہمارے سامنے آئے تھے، ایمان حقیقی کا حصول اور انفاق، ہر شے کو راہ خدا میں لگانا، اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی کی دعوت، اور اب آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس تعلق سے چھٹے حصے یعنی سورہ حدید کے ہم کئی دروس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج اس کے تعلق سے 5واں درس جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور سورہ حدید کی آیات 20 تا 24 کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہوئے سورہ حدید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیات کا تجزیہ یاد دہانی کے طور پر، جس سے سورت کے مضامین کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ آیات 7 تا 11 میں دین اسلام کے تقاضے، ایمان اور انفاق کے 2 اہم جامع اصطلاحات کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ پھر آیات 12 تا 15 دین کے تقاضے اور انجام آخرت، حسین انجام اور برا انجام، یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آیات 16 تا 19 قرب الہی کے حصول کا راستہ، اور وہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، کہ اس سے ایمان کی دولت میسر آتی ہے اور بندے کے دل کی سختی دور ہو اور ایمان کی دولت اس کو ملے تو وہ دین کے تقاضوں پر آگے بڑھ سکے گا۔ آج انشاءاللہ ہم آیات 20 سے 24 کا مطالعہ کریں گے۔ حیات دنیا اور اس کے حوادث پر کلام ہوگا۔ آئندہ آیت نمبر 25 ایک ہی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت، آیت نمبر 25 ایک ہی آیت کا مطالعہ آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ تمام رسولوں کا مشن، نظام عدل کا قیام، اور آخر میں آیات 26 تا 29 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں ہم کلام کریں گے۔ اب آئیے آج کا جو درس ہے اس کی تفصیلات، تشریحات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج سورہ حدید کی آیات 20 سے 24 کا مطالعہ پیش نظر ہے، حیات دنیا اور اس کے حوادث، یہ اس کا ٹائٹل یا موضوع ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینۃ اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں بڑائی جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال و اولاد کی کثرت کی ہوس ہے، کمثل غیث بارش کی مثال کی طرح، اعجب الکفار نباتہ اچھی لگتی ہے کسان کو بارش سے اگنے والی کھیتی، ثم یہیج
پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں ہوگا سخت عذاب، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سامان۔ یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ آپ کے سامنے بڑی تفصیلی آیت آئی ہے، زندگی کے کچھ مراحل کا تذکرہ بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اس آیت کی تشریح میں ہے، دنیاوی زندگی کو صرف کھیل تماشا قرار دیا گیا، اس آیت کریمہ میں بھی بات آ رہی ہے اور قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر بھی ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں بھی یہ بات بیان کی گئی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک تماشا اور کھیل، اور بلا شبہ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، پانی کے بلبلے کی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالے، کیسے کیسے حوادث آئے، کیسا کیسا عروج و زوال ہم نے دیکھا، یاد بھی ہے، بہت سی باتیں تو بھول چکے ہیں۔ اصل معاملہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ جا بجا اس موضوع کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اگلا نقطہ ہے وہ زندگی کے مراحل کے تعلق سے، چنانچہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تدریج کے ساتھ اس کے 5 ادوار بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں زندگی کے 5 ادوار کو بیان فرما رہا ہے۔ غور کرتے ہیں اور ایک ایک مرحلے پر کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 5 ادوار میں سے پہلا دور بچپن، یہ کھیل کود کا دور ہوتا ہے، معصومیت کا پہلو ہوتا ہے، بڑے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور بڑی معصومانہ حرکتیں بچوں کی بڑوں کو بھی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بس یہ کھیل کود کا دور ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ کوئی ذمہ داریوں کا معاملہ، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کرتا، ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ایک ہے لڑکپن کا معاملہ، کھیل میں لذت محسوس ہوتی ہے، یعنی ایک بہت چھوٹا بچہ 2-3 سال کا، وہ تو رنگ برنگ کی چیزوں کو دیکھتا ہے بس خوش ہو جاتا ہے، اس سے لے لی جائیں تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن ذرا اس سے آگے کی عمر کے بچے وہ کچھ لذت بھی محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ فزیکل کوئی ایکٹیویٹی والا گیم ہو، اور آج کل تو سب کچھ اسمارٹ فون پر آ گیا ہے، گیجٹس پر آ گیا ہے، کرکٹ کھیلنی ہے، فٹ بال کھیلنی ہے، فائٹنگ دیکھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اس میں کوئی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ والدین کو تعلیم اور تربیت کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ہوم ورک کروانے کے لیے ٹی وی یا گیجٹس اسمارٹ فون بند کرنا پڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ وہ دور ہے کہ جہاں کھیل میں کچھ لذت محسوس ہوتی ہے، انہماک زیادہ ہوتا ہے، نماز بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، ہوم ورک بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی بات بھی بچے سننے کو تیار نہیں ہو پاتے، کچھ مرتبہ ہم دیکھتے ہیں تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے والدین کو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے۔ اب یہاں جو بچے ہیں 8-9 سال کے بچے مثال کے طور پر، ان کو کہیں کہ رنگ برنگ کے پینسل کو دیکھ کر تم اپنا دل بہلا لو، تو وہ کیا کہے گا؟ اب یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھیں، جیسے 2 سال کا بچہ 7-8 سال کی عمر میں آیا، اس کی ترجیحات بدل گئیں، یہ بات ابھی اور آگے جاری رہے گی۔ تیسرا دور ہے جوانی کا دور، زیب و زینت اور بناؤ سنگھار، فیشن کا معاملہ جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، گلاسز کا معاملہ، گلاسز کی بات کر رہا ہوں، واچ کا معاملہ، گھڑی کا معاملہ، ہیئر اسٹائل کا معاملہ، اسی طرح جوتوں کا معاملہ، زیب و زینت کا معاملہ، اور اب ایسی زینت اور آرائش جو شریعت کے خلاف بھی ہیں لیکن سب کچھ چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ اب ساری فکر ان باتوں کی ہے، اسٹائل کچھ ہونا چاہیے، آج کل ان کیا نظر آتا ہے، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، بڑے معروف الفاظ ہمارے موجود ہیں۔ یہ وہ ٹین ایج کی زندگی ہے جہاں یہ ترجیحات ایک لڑکے یا لڑکی کی ہوا کرتی ہیں۔ ذرا آگے بڑھے، جوانی سے آگے بڑھ کر تو ادھیڑ عمر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ ابھی ہم بڑھاپے کی بات نہیں کر رہے، یعنی پروفیشنل لائف میں بندہ داخل ہوا، تھوڑے تھوڑے سے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے، ذرا ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، بیوی بچوں کی کفالت کا معاملہ بھی ہے، اب مقابلہ اور آگے نکلنے کی کوشش کا معاملہ، بہترین گھر ہونا چاہیے، بہترین گاڑی ہونی چاہیے، بہترین جاب ہونی چاہیے، سیٹل بچے ہونے چاہیے، بچوں کا مستقبل سیٹل کرنا ہے، مہنگے اسکول ہونے چاہیے، مہنگی تعلیم جس قدر ہو، اپنی جان کھپا کر بچوں کا کیریئر مضبوط کرنا ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ اچھا، ان حضرت کو کہیں کہ تھوڑا سا اسٹائل کی طرف توجہ کر لیں تو کہتا ہے بھی زیادہ اسٹائل کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو اپنے آپ کو سیٹل کرنے اور اپنی اولاد کو سیٹل کرنے کا مسئلہ ہے۔
ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے کچھ لوگوں پر، اور وہ ہے بڑھاپا۔ کچھ لوگ، کیوں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، بعض کو جوانی میں اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے، لیکن زندگی کا جو لائف سائیکل ہے بالآخر وہ بڑھاپے تک بات پہنچتی ہے۔ یا ذکر آتا ہے مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس کا، زیادہ سے زیادہ مال تاکہ بڑھاپا جو ہے وہ سیف ہو جائے، اولاد اس کو جو ہے وہ سیٹل کر لے تاکہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ ظاہری اعتبار سے یہ ضرورت ہے، اس کی اب نفی نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے کہ ترجیحات میں اب ترجیحات بدلتے بدلتے کہاں پہنچ گئیں۔ ان صاحب کو جو بڑھاپے میں پہنچ جائے، ذرا ہیئر کی اسٹائل کی بات تو کرے، وہ کہے گا بھائی ہیئر بال ہی نہیں ہے تو اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ ہاں، جوانی کا دور تھا، مونچھوں کو تاؤ بھی دیا کرتے تھے، آج بھی چلتا ہے مارکیٹ کے اندر، اب مونچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ہے وہ جو ایک مرحلے سے دوسرے میں، ایک دور سے دوسرے میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، پچھلے کی ویلیو، پچھلے کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی بڑھاپے کے اندر جو حضرت موجود ہیں، ان کو لڑکپن والی باتوں کی توجہ دلائی جائے، وہ کہے گا اب یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، وہ اس دور کے مسائل تھے، یہ آج کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو دین بتاتا ہے کہ جو تم آج زندگی گزارو یہ اصل نہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہے، ایک اور مرحلہ بھی آنے والا ہے، ایک اور دور بھی آنے والا ہے۔ چنانچہ اگلا نقطہ اسی تعلق سے ہے، زندگی کے اگلے مرحلے میں سابقہ مرحلے کی خواہشات و مشغولیات انسان کو گھٹیا محسوس ہوتی ہیں۔ وہ جو رنگ برنگی پینسل دیکھ کر 2 سال کا بچہ مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، بڑھاپے میں اس کو وہ کہے گا تو 50 مجھ سے لے لے، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ جو اپنی گھڑی کو دیکھ کر، اپنے گلاسز کو دیکھ کر، سن گلاسز کو دیکھ کر اور اپنی اسٹائل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا اور اسی کی فکر میں لگا رہتا تھا، آج وہ کہے گا بھائی بال نہیں، اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ آج وہ کہے گا یہ گھڑی، یہ چیزیں میری ضرورت نہیں ہے۔ آج تو مسئلہ ہے کہ بڑھاپے میں پیسہ جمع ہو جائے، انویسٹمنٹ بہترین سے بہترین ہو جائے۔ ہر بندہ جب اگلے دور میں جاتا ہے تو پچھلا دور گھٹیا محسوس ہوتا ہے، اس کی خواہشات کم تر محسوس ہوتی ہیں، اس کی مشغولیات کم تر محسوس ہوتی ہیں۔ یہی باتیں اللہ تعالی ہمیں یہاں سجا رہا ہے، ایک مثال دے کر بھی۔ دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی بڑی مناسب تمثیل یہاں پر دی گئی، کھیتی کی مثال دی گئی جو چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بالآخر لکھا ہے کہ جس طرح کھیتی چورا چورا ہو کر مٹی پر بکھر جاتی ہے، اسی طرح انسان کا جسمانی وجود مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ فصل لہلاتی، کسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت سفل ہو گئی، مجھے نفع ملے گا۔ بندہ بھی جوانی کے دور میں اپنے آپ کو دیکھتا تو ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں، اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ، اور کیسے کیسے ڈائلاگ ماضی میں بھی چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں۔ لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ لہلاتی فصل بھی چورا چورا ہو کر مٹی مٹی ہو جاتی ہے۔ تم بھی مٹی سے بنائے گے، تم بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے وہ فصل ختم ہو گئی، تم ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ چورا چورا ہو گئی فصل، تمہیں چورا چورا ہو جانے کے بعد، مٹی مٹی ہو جانے کے بعد اسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ کل نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ آخرت میں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، باس پرس کی جائے گی، سوال جواب ہوگا۔ یہ حدیث مبارک پہلے بھی ہم نے سمجھی تھی سورۃ العصر کے مطالعے میں، بالکل پہلی نشست میں۔ روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں کہ کہاں لگا دی، جوانی کے بارے میں کہ کہاں کھپا دی، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ زندگی کے 5 اہم ترین سوالات، زندگی، جوانی، کمائی، خرچ اور علم کے بارے میں۔ چنانچہ آگے ذکر ہے نتائج کے اعتبار سے، آخرت میں 2 صورتیں ہیں، عذاب شدید یا مغفرت من اللہ ورضوان۔ یہ تو شدید عذاب ہے مجرمین کے لیے جہنم میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان۔ یہ ہے اصل ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل دور، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ چنانچہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اگر یہ اپنے اندر گم کر لے۔ الفاظ ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اگر دنیا کی زندگی کی محبت میں ڈوب گئے تو پھر انسان دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس یہی زندگی انسان کے لیے آخرت کی کھیتی بن سکتی ہے کہ ادھر ایمان لا کر نیک اعمال انجام دے، اور ایمان کا بیج اس کے دل میں ہو، نیک اعمال کی فصل ہو، تو کل جنت کے محلات اور باغات اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور دنیا نہیں آخرت کی فکر کی توفیق دے۔ ہاں، رہنا ادھر ہے عارضی، جانا ادھر ہے، فکر ادھر کی کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد اگلی مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا ہم نے مطالعہ کیا، زندگی کے 5 ادوار کا ذکر آ گیا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اصل یہ نہیں، اصل وہ ہے، ادھر کی فکر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بندے اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔
اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان ہے نا، تو ایمان اور انفاق کے تقاضے تو آ گئے. اب یہ دنیا کی محبت ہے جو رکاوٹ بنتی، جس میں ڈوب کر بندہ دین سے فرار اختیار کرتا ہے، تو دنیا کی مذمت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 21. آئیے مطالعہ کے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین کے پھیلاؤ جیسا. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں علیہم السلام پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. مسابقت کی بات آ رہی ہے، کمپٹیشن کی بات آ رہی ہے. آئیے آیت کریمہ کی تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں. پہلا نقطہ، قرآن حکیم کی ہدایت نیکیوں میں اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے. اہم بات کیا ہے؟ ہمارا دین دین فطرت ہے. ہماری فطرت میں نمایاں ہونا، آگے بڑھنا، یہ جذبہ موجود ہے، بٹ نیچرل موجود ہے. اللہ کا دین اس کو صحیح رخ پر چینلائز کرتا ہے. مال میں آگے بڑھیں گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کتنا کمال ہوگے، قبر میں جانے ہاتھ میں کچھ نہیں جائے گا تمہارے. لیکن ایمان کی دولت ہے، نیک اعمال کی دولت ہے، اللہ کی مغفرت کا حصول، اللہ کی جنت کا حصول، یہ تمہارا اصل سامان ہے جو تمہارے کام آنے والا ہے. اس کی حصول کی کوشش کرو. تو کمپٹیشن کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، آگے نکلنے کا جذبہ فطری طور پر ہمارے اندر بلٹ ان ہے. اللہ کا دین بتا رہا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، آخرت کی نعمتوں کے حصول میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. چنانچہ رہنمائی دی گئی، دعوت دی گئی کہ ہم اپنا ہدف بنائیں آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کو. یہ ہے جو ایک بندہ مومن سے مطالبہ ہے اور جس کی طرف قرآن کریم بار بار توجہ دلاتا ہے. 1/3 قرآن حکیم، 1/3 آف دا ہولی قرآن، وہ کلام کرتا ہے آخرت کے بارے میں. جی دنیا ہے مگر عارضی ہے، آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. بے وقوف ہے وہ آدمی جو عارضی کے چکر میں ہمیشہ کی زندگی کا نقصان اس کا سودا کر لے. اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کو مقصود نہ بنائے، ضرورت کے طور پر وہاں زندگی بسر کرے، اور مقصود بنائے آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کو، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا. بات آئی کہ وہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. کیا مراد ہے یہاں پر؟ ایمان سے مراد حقیقی یعنی قلبی ایمان ہے، جس کا نتیجہ انسان کے نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ ایمان دل میں ہو تو عمل میں ثبوت آتا ہے. قانون ایمان، حقیقی ایمان یاد آیا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب یاد آیا. یہ ایمان دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. آمنوا وعملوا الصالحات ہم پڑھتے آئے، ایمان اور جہاد ہم پڑھتے آئے، ایمان اور انفاق سورہ حدید میں ہم نے مطالعہ کیا. وہ ایمان جو دل میں ہو، عمل میں اس کا ثبوت نظر آتا ہے، تو پھر یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا اعلان فرمایا کہ وہ اللہ ان کو بخشش اور جنت عطا فرمائے گا. تیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت، سبحان اللہ، جس کی وسعت آسمان زمین جیسی، جس کا تصور کرنا ممکن نہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 22. ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پڑتی کوئی آفت زمین پر، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی خود تم میں، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. یہ ہے آیت نمبر 22 کا ترجمہ. اور اب مصائب دنیا، حوادث دنیا، بدلتے حالات میں بدلتی ہوئی کیفیات کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، اور اگلی آیات میں بھی وہ ذکر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا. آئیے آیت نمبر 22 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، حوادث کے حوالے سے ایمان افروز ہدایت. حوادث، حادثہ، اس کی جمع حوادث، حادثات بھی کہتے ہیں. یہ جو بدلتے حالات ہیں نا، خوشحالی، تنگ دستی، خوشی، غمی، ترقی، تنزلی، عروج، زوال، بیماری، صحت، راحت، تکلیف، یہ جو کیفیات بدلتے بدلتے ہمارے اوپر وارد ہوتی ہیں، ان کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے، بڑی قیمتی بات اس مقام پر آ رہی ہے. اگلا نقطہ ہے تشریح کے ذیل میں، زمین اور انسانوں پر وارد ہونے والے حوادث اللہ تعالیٰ کے حکم سے وارد ہوتے، جو وارد ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے. یاد آیا سورہ تغابن آیت نمبر 11،
دوسرے حصے میں ہم نے مطالعہ کیا تھا ایمان کے مباحث کے ذیل میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو یہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس کے اذن اور حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ جو واقعات بھی ظہور پذیر ہو رہے ہیں وہ پہلے سے کتاب یعنی کتاب تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہم پر وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی کتاب تقدیر میں پہلے سے لکھا، اور یہ تو ہماری عقیدے کا معاملہ بھی ہے نا، ایمان مفصل میں یہ بھی ہم دہراتے ہیں نا الفاظ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، قدر اچھی ہے یا بری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں ہم نے یہ جانا تھا کہ بدلتے حالات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، بندہ سچ بول رہا ہے تو یہ زبان اللہ کے حکم سے چلتی ہے، سچ بولنے پر اللہ راضی ہے۔ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سبحان اللہ، زبان اللہ کے حکم سے بولے گی مگر بندے کے جھوٹ بولنے پر اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم پہلے سمجھ کر آ چکے ہیں، لیکن کتاب تقدیر میں باتیں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہیں اور ان کی بڑی حکمت ہے جو بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آگے چل کر آ رہی ہے۔ ایک اور بات یاد دہانی کے طور پر، تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس بارے میں زیادہ بحث اور سوالات کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث مبارک میں یہ ذکر بھی ہے کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد ہوئیں کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں فضول بحثوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 23، ارشاد ہوا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جو تم کو وہ اللہ عطا کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ پسند نہیں کرتا خود کو کچھ سمجھنے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہت اہم بات کیا ہے؟ جو وارد ہو رہا ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ بدلتے حالات کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ یہ حوادث سے زمانہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے نا، یہ تو ہم ہیں۔ مثلا اگر ابھی کسی کی گھڑی میں 11 بجے ہوں تو بھئی ابھی 11 بجے یہ ہوا، پھر 11:15 پر کیا ہوگا مجھے تو معلوم نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ 11:15 ہو جائیں گے، اچھا یہ ہوا، 11:30 پر کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ یہ ہمارے علم کی کمزوری، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے علم کامل کے مطابق کتاب تقدیر میں لکھے ہوئے معاملات، اس کی حکمت اس آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں جو ہوا وہ ہونا تھا، سبحان اللہ، جو وارد ہونا تھا وہ وارد ہو کر رہا، جو کچھ بیتنا تھا وہ بیت گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں عطا ہو اس پر تم اتراؤ مت۔ سبحان اللہ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اور اگر نقصان ہو جائے تو پریشان نہ ہو، واویلے نہ مچاؤ، اور اگر کچھ عطا ہو جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو، شکر کا رویہ اختیار کرو۔ یہ بھی میں نے ترجمے کے نتیجے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تشریح وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں، لیکن تقدیر پر ایمان کا یہ بڑا قیمتی نتیجہ ہے کہ بندہ ایک باوقار رویہ زندگی گزارتے ہوئے اختیار کرے۔ اگر کچھ نقصان ہو تو چیخے چلائے نہیں، اور اگر کچھ عطا ہو تو اترانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تشریح اور ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وقفے سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور مختصر سی وضاحت کہ تقدیر پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے کہ مشکل آئے، پریشانی آئے، بندہ واویلا نہ مچائے، اور نعمت عطا ہو تو اس پر اترائے نہیں، مصیبت پہ صبر اور نعمت پر شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 23 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جو تم کو وہ اللہ عطا کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ پسند نہیں کرتا خود کو کچھ سمجھنے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس تعلق سے، عالم دنیا میں راحتیں بھی ہیں اور تکالیف بھی، زندگی ہے امتحان،
امتحان میں حالات بدلتے بھی ہیں، راحت بھی آتی، تکلیف بھی آتی ہے۔ اگلا نقطہ، مسلمان نہ خوشگوار حالات پر شدت غم سے نڈھال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کامیابی پر اتراتا اور اکڑتا ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ مصائب پر نڈھال ہو کر پریشان ہو جائے اور شکوے کرے اور نعمت ملنے پر اترانے کی کوشش کرے، یہ اسلامی رویہ قطعا نہیں ہے۔ سورہ کہف میں ایک قصے کا بیان، وہ حاصل کیا ہے اس کا، واقعات کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور۔ واقعہ یاد آیا؟ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آیا، جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ یاد آ گیا ہوگا اب تو۔ کشتی توڑ دی، بچہ قتل کر دیا، مفت میں دیوار درست کر دی، نہ کشتی توڑی تو بچ گئی، بچہ قتل ہوا تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ورنہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا، اور دیوار مفت میں درست کر دی تو وہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہو گیا جن کا باپ نیک تھا۔ یاد آ گیا واقعہ؟ واقعات کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو مومن اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا، اسی میں اس کے لیے خیر ہے۔ چنانچہ بہت پیارا بیان صحیح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بہت عمدہ۔ عجیب عربی میں عمدہ، خوبصورت کو بھی کہا جاتا ہے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے نعمت ملے وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، مصیبت پر صبر، نعمت پر شکر، خیر ہی خیر ہے۔ یہ ایمان والوں کو ہی نعمت میسر آتی ہے اس رویے کی، اور ایمان کا حاصل کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، مصیبت آئے صبر کرے، خیر ہی خیر ہے، نعمت ملے اترائے نہیں، شکر ادا کرے، خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور پہلو جو ذہن میں رہنا چاہیے، بدلتے حالات میں اونچ نیچ جو ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ خوشحالی اور تنگ دستی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہاں، یہ بدلتے حالات کیا ہے؟ آزمائش کا ذریعہ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ذکر آتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر، برے اور اچھے حالات کے ذریعے سے آزما رہے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا امتحان ہے، یہ بدلتے حالات امتحان ہیں، کبھی اللہ دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ واپس لے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ مصائب پر شور و واویلا کرنے سے نقصانات کی تلافی نہیں ہوتی لیکن اجر ختم ہو جاتا ہے۔ مصیبت تو آ گئی، اب ہمارے چیخنے چلانے سے کیا وہ مصیبت بدل جائے گی؟ کسی کا انتقال ہو گیا وہ زندہ ہو کر واپس آ جائے گا؟ نہیں۔ کاروبار کا نقصان ہو گیا واپس آ جائے گا نقصان؟ نہیں، یعنی ازالہ ہو جائے گا؟ مشکل۔ گاڑی کا اگر چوری ہو گئی مل جائے گی شاید آئندہ، لیکن ابھی میرے رونے سے مل جائے گی کیا؟ نہیں۔ تو مصائب پر شور یا واویلا مچانے سے نقصانات کی تلافی نہیں ہوتی لیکن اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اجر کو کیوں ضائع کریں؟ مصیبت پر جو اجر ہے اس اجر کو کیوں ضائع کریں ہم؟ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ان معاملات کے حوالے سے۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے یعنی بین کیا، چیخنا چلانا کسی کے انتقال پر، آنسو بہانا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جناب ابراہیم آپ کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لا حرج، مگر چیخنا چلانا، گریبان کو چاک کرنا، گالوں پر تھپڑ مارنا، بین کرنا، استغفر اللہ، اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں، یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، مذکورہ بالا حقائق کا شعور بندہ مومن میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جھکے رہنا، فرما بردار بنے رہنا، باوقار رویہ اختیار کیے رکھنا۔ یہ کس کو کیفیت ملتی ہے؟ مومن کو، جسے یقین ہے جو وارد ہوا اللہ کے حکم سے، خوشحالی اللہ کے حکم سے، تنگ دستی اللہ کے حکم سے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں، بیماری صحت اللہ کے اختیار میں، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تسلیم اور رضا، فرما بردار بنے رہنے اور اطمینان والی کیفیت عطا کرتا ہے۔ یہ اطمینان والی بات ہم نے سورہ تغابن میں بھی اس کا مطالعہ کیا تھا، دوسرے حصے میں ایمانیات کے مباحث میں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اطمینان عطا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو۔ یہ بہت اہم مقام ہے ناظرین کرام قرآن پاک کا، اور پس منظر کیا ہے؟
امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ. ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین حق کے غلبے کی جد و جہد کرنا امت مسلمہ پر لازم ہے. یہ فریضہ آج ہم بھول گئے. اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور اس تعلق سے اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں اس کے دین کی خاطر لگانا یہ ہماری ذمہ داری. اس راہ میں دنیا کی محبت رکاوٹ بنتی ہے، اور کبھی بدلتے حالات کا بندہ تاثر لے لیتا ہے اور اس کی وجہ سے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے. نہ، یہ تاثر نہ لو. ملے تو اللہ کا شکر، مصیبت آئے تو اللہ کے فیصلے پر راضی. اس سے ایک بندہ مومن کو تسلیم و رضا کی کیفیت ملتی ہے، ایک معتدل رویہ اختیار وہ کرتا ہے، ایک باوقار طرز عمل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں کھو نہیں جاتا اور دین حق کے لیے تن من دھن لگائے رکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24. ارشاد ہوا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جس نے رخ پھیر لیا تو بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے. یعنی آپ سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 24 ہے. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، جو بخل کرتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ جو ایمانی حقائق سے دور اور محروم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ تسلیم و رضا کی کیفیت حاصل نہیں ہے، جو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، جو زندگی کے مقصد کو بھلائے بیٹھے ہیں، جو آخرت کے طلبگار نہیں ہیں، جو دین کے لیے محنت کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں. بخل کنجوسی کو بھی کہا جاتا ہے نا، تو اللہ کی پکار پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، آخرت کو فراموش کر دیا، دین سے بھاگ لیے، معاذ اللہ دین کے تقاضوں سے دور ہو گئے. یہ بخل کیا ہے؟ کنجوسی. تو نمبر ایک، وہ خود بخل کرتے ہیں. اگلی بات آئی مال روک روک کر رکھنا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. یہ مال کی محبت ہی نفاق کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. سورۃ المنافقون کا ہم نے مطالعہ کیا تھا نا، چوتھے حصے میں یاد آیا سورۃ المنافقون، اور وہاں کیا ذکر آیا تھا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. ایسے ہی ہے نا. بہت اہم نقطہ، اس دنیا کی محبت کی دو بڑی بڑی علامات کیا ہیں؟ مال اور اولاد کی محبت، بار بار ہم نے پڑھا. اس محبت میں ڈوب کر، دنیا کی محبت میں ڈوب کر بندہ دین سے فرار اختیار کرتا ہے. اور یہی نقطہ آج کے درس میں واضح ہو کر ہمارے سامنے آیا. یہ دنیا جو عارضی ہے، اس کی محبت میں ڈوبنے والا وہ پھر دین کے تقاضوں سے بھاگے گا. اور اس صورت میں تقاضے کیا آ رہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، اس دین پر عمل، اس دین کی دعوت دینا اور اس دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اگلا نقطہ، پیچھے رہ جانے والے دوسروں کو دین کے لیے قربانی دینے سے روکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے. جو پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے، جہاد و قتال سے جی چراتے ہیں، مال خیر راہ خدا میں خرچ کرنا اس سے جی چراتے ہیں، اب وہ دوسروں کو بھی آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ یہ سورہ منافقون میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں چوتھے حصے میں. جو لوگ آگے بڑھتے دین کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، تو جو دین کے تقاضوں سے پیچھے رہ گئے یہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے نا. تو بجائے اس کے کہ یہ خود بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھو، سابقو، مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو، نہ، بجائے اس کے کہ خود آگے بڑھے، یہ آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. معاذ اللہ، خود بھی دین کے لیے محنت نہیں کرتے، دوسرے آگے بڑھ جانے والوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے رہ گئے اور ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے آگے بڑھ جانے والوں کو بھی روکتے ہیں، لیکن ان کے روکنے سے تو آگے بڑھ جانے والے نہیں رکیں گے، اور ان کے پیچھے رہ جانے سے اللہ کے دین کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. چنانچہ آیت کے آخر میں ذکر آیا تھا کہ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جس سے رخ پھیر لیا تو بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے. آپ سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیکی، ایثار، قربانی اور انفاق کی کوئی احتیاج نہیں. تم اللہ کے دین کے لیے محنت نہ کرو، تمہارا نقصان ہے. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ. اللہ تم سے غنی ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ اپنا کام خود کرے گا. اللہ اکبر، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ہاں، تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں. دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
غنی ہونے کی صفت کو نمایاں کر دیا اور اپنی شانی بے نیازی کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اسی تعلق سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اس کا مطالعہ کر کے آج کی نشست مکمل کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، اس میں شک نہیں کہ اگر تم سب اولین و آخر جن و انس یعنی جنات اور انسان اپنے میں سے سب سے زیادہ متقی آدمی کے موافق اپنا دل بنا لو، یعنی کہ تم سب سے زیادہ متقی ہو جاؤ سارے کے سارے، تم سب کا یہ تقوی میری خدائی میں ذرا اضافہ نہ کر سکے گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس میں سے سب سے زیادہ گناہ گار آدمی کے دل کے موافق اپنا دل بنا لو تو تم سب کا یہ گناہ گار ہونا میری خدائی میں سے ذرا بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اے میرے بندو، اگر تم اولین و آخرین جن و انس سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر شخص کا سوال پورا کر دوں تو سب کا سوال پورا کرنے پر میرے خزانوں میں سے صرف اتنی سی کمی آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے۔ اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر ساری مخلوق انسان و جنات متقیوں پر سب سے بڑھ کر متقی ہو جائیں۔ اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اگر سارے کے سارے انسان و جنات سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہو جائیں۔ اللہ کی بندگی کریں، اس کے دین کی تقاضوں پر عمل کریں، ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہم نے حصہ ششم یعنی مطالبات قرآن سیریز کے چھٹے حصے کا درس پنجم 5واں درس مکمل کیا۔ موضوع تھا حیات دنیا اور اس کے حوادث، سورہ حدید آیات 20 سے 24 کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آئندہ نشست میں ایک ہی آیت سورہ حدید اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔